پیارے اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دیا ہے تو اس کو ایسی تعلیم مت دو بھائی، ایسی شکشا مت دو، ایسی تعلیم مت دو اپنی بیٹی کو کہ وہ کسی ماں سے اس کا بیٹا چھین لے، کسی باپ سے اس کی پوری زندگی کی کمائی چھین لے، اس پر قابض ہو جائے، ماں بہن سب چھوڑوا دے۔ ایسی تعلیم بیٹیوں کو مت دو۔ اگر آپ نے یہ تعلیم دی تو کل وہ بیٹی تمہیں بھی جہنم میں لے کر جائے گی، کیونکہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، جب ایک عورت کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو نے اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تب وہاں یہ پکڑی جائیں گی اور آپ کی یہ لاڈلی جہنم میں ڈالی جائے گی، کلیجہ پھٹ اٹھے گا آپ کا۔ کسی کے گھر میں بیٹی بھیجتے ہیں تو گھر بگاڑنے کے لیے نہیں، گھر سنوارنے کے لیے بھیجتے ہیں، گھر بسانے کے لیے بھیجتے ہیں، پریوار توڑنے کے لیے نہیں، پریوار جوڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پھر عجیب ایک بات ہے، وہی بیٹی، ذرا بیٹیاں سن رہی ہیں تو گھروں میں کچھ گرے پڑے کی دل کی آواز سن لیں، وہی بیٹیاں بتائیں شادی کے بعد رہ کر سسرال میں میکے ہی کا گن گاتی ہیں، میکے ہی کے لیے مرتی ہیں، میکا ہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے، ساس بری ہے، سسر برے ہیں، نند بری ہے، دیور برے ہیں، پوری فیملی بری ہے، سب بیکار ہیں، آپ کا میکا ہی سب سے اچھا ہے، آپ کا بھیا پیارا ہے، آپ کی بھابھی بڑی پیاری ہیں، اماں ابا بہت کچھ ہیں، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، انصاف مانگ رہا ہوں۔ وہی بیٹیاں جائیں ذرا بھیا سے کہیں کہ ابا کی پراپرٹی میں سے ایک کمرہ مجھے دے دو، مانگ کے دکھا ذرا، تو بڑا پیار ہے تجھ کو، ذرا جیتے جاگتے باپ سے کہہ کہ اپنا ایک کارخانہ میرے نام پہ لکھ دے، کہہ ماں سے، سب کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ بھابھی کہے گی مہمان بن کر آئی ہے، مہمان کی طرح رہ ورنہ نکل لے، بھائی کہے گا چند دن رہتی ہے تو رہ لے ورنہ مجھے تو قبول نہیں ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ میکے میں رہ کے بتاؤ، شادی کے بعد ایک ٹکڑا کوئی نہیں دے گا بیٹیوں۔ لیکن جب تم سسر سے کہتی ہو یا ساس سے کہتی ہو تو یہی کہتے ہیں ہمیں تو 2 وقت کا کھانا چاہیے، میرا گھر بھی تیرا ہے، میرا کارخانہ بھی تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، بیٹا ہم کیا کریں گے، ہم کو تو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے، ہم بوڑھے ہو گئے ہم کو دوائی چاہیے، ہم بوڑھے ہو گئے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، سب تیرا ہے۔ اے بیٹی اب تیرا جنازہ تیرے باپ کے گھر سے نہیں اٹھے گا، تیرے سسر کے گھر سے اٹھے گا۔ اے بیٹی اب تیری نسل، تیری کوکھ کے پالے پیدا ہوئے تیرے سسرال میں تیرے ابا کے گھر پہ نہیں پلیں گے، وہ اپنے دادا کے گھر پہ، تیرے سسر کے گھر پہ پلیں گے۔ تب تو کیوں بھول جاتی ہے جس کی پراپرٹی سے جنازہ اٹھنا، جس کی پراپرٹی پہ حصہ لگنا، جس کی پراپرٹی پہ تو قابض ہوگی، ان کو تو آنکھ پہ بٹھا کے رکھنا چاہیے، ان کو تو ہمیشہ آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا چاہیے، مگر یہ بیٹیاں اس کے خلاف کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹیاں میں کیسے بغاوت کریں، سب کے اپنے حقوق، سب کے اپنے حقوق ہیں، پیار کرو ماں باپ سے، اس کا درجہ ہے، کرو بھائی بہنوں سے، ان کے حقوق ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ کوئی شوہر اگر کسی عورت کا میکا چھوڑائے تو وہ بھی ظالم ہے، سب کے حقوق ہیں، مگر ساس سسر کو بلی چڑھا کر نہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسا کر نہیں، یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو جائے گا۔
یہ تمہارے لیے بڑے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم نہ دو۔ میرے نبی نے بھی سیدہ فاطمہ کو تعلیم دی تھی، سیدہ زینب کو تعلیم دی تھی، سیدہ فاطمہ نے سیدہ زینب کو تعلیم، اپنی بیٹی کو تعلیم دی تھی۔ سیکھو نہ ان لوگوں سے۔ بیٹی کو جب بھیجو اس کی سسرال تو تعلیم دے کر بھیجو، شکشا دے کر بھیجو، سمجھا کر بھیجو کہ بیٹا اب وہ تیرا مستقل گھر ہے۔ جس گھر پہ اب تک تھی وہ ٹمپریری تھا، جس گھر پر اب تک تھی وہ عارضی تھا، اب تجھے شفٹ کر رہا ہوں تیرے خود کے مکان پر، اب تجھے بھیج رہا ہوں اس پریوار میں جہاں تجھے مرتے دم تک رہنا ہے۔ یہ سمجھا کے بھیجو تاکہ بوڑھے ساس سسر بھی آپ کو دعا دیں کہ ہاں فلاں کی بیٹی کتنی پیاری ہے، فلاں کی بیٹی کتنی اچھی ہے۔